السلام علیکم۔ اردو قرآن ٹی وی کو دیکھنے اور سننے والوں کو ہم تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسے عظیم انسان کی داستان سنانے جا رہی ہوں جس نے اپنے ایمان کی خاطر حکومت، دولت اور شہزادی تک کو ٹھکرا دیا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل اردو قرآن ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لوں گا اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دے دوں گا۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اگر تو مجھے اپنی ساری بادشاہت بھی دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے تب بھی میں اپنے دین محمد سے نہیں پھروں گا۔ بادشاہ نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے نڈر ہو کر کہا کہ مجھے کوئی خوف نہیں۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ بار بار کہا جاتا رہا کہ نصرانیت قبول کر لو، لیکن آپ رضی اللہ عنہ پورے صبر و استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں سولی سے اتار لو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ آگ سے خوب گرم کر لو۔ بادشاہ نے آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے حکم دیا کہ ایک دوسرے مسلمان قیدی کو اس دیگ میں ڈال دو۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دیکھتے ہی دیکھتے اس قیدی کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ وہ قیدی اسی وقت جل بجھ گیا۔ پھر بادشاہ نے آپ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو اب بھی وقت ہے، بات مان لو ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہوگا، تمہیں بھی اسی طرح آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایمان کے جوش میں کہا کہ ناممکن ہے کہ اللہ کے دین کو چھوڑ دوں۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں آگ میں ڈال دیا جائے۔ جب انہیں آگ میں ڈالنے کے لیے اٹھایا گیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اس نے حکم دیا کہ رک جاؤ اور انہیں پاس بلایا۔ اس لیے اب اسے امید بن گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اس کے خیالات بدل گئے ہوں، لیکن بادشاہ کی یہ تمنا بے سود رہ گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے جسے میں اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہوں۔ کاش میرے ذرے ذرے میں ایک جان ہوتی تو آج میں سب جانیں ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں فدا کر دیتا۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ کو قید خانے میں رکھا گیا، کھانا پینا بند کر دیا گیا، کئی دن کے بعد شراب اور سور کا گوشت پیش کیا گیا، لیکن آپ نے حرام چیز کو دیکھا تک نہیں۔ بادشاہ نے آپ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کھانا نہ کھانے کی وجہ دریافت کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تیری بھیجی ہوئی کوئی حرام چیز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھ کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے قبول فرما لیا اور اس کے سر کا بوسہ لے لیا اور بادشاہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو اسی وقت چھوڑ دیا گیا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ رضی اللہ عنہ نے بہت ادب سے ان کو منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بٹھایا اور فرمایا کہ عبداللہ اپنا واقعہ بیان کرو۔ تمام سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو یہ تھا حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے ایمان کا امتحان جس کو انہوں نے بخوبی پورا کیا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو بھی اس قدر پختہ فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل اردو قرآن ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔